بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 اور 113 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن سبق شروع ہونے سے پہلے ناظرین، آج کے ان آیات پر تھوڑا ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں، کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، ان کی مذہب کی بنیاد کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کی مذہب کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک ان دونوں گروہوں اور ساتھ میں مشرکین کے ظلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں گروہ تو بڑے ظالم ہیں۔ تو آئیے ناظرین اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 113 اور 114۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسے باتیں کہنی شروع کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دیکھیے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس
کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنے شروع کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اللہ کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلے آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے۔ مثلاً عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں، جو کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اسی طرح ابرہہ نے عیسائی ہونے کا مدعی تھا، بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ اسی آیت کا اگلا جملہ زمانی ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کرے یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورتحال پیش آیا کہ وہ ڈرتے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہودیوں، نصارہ اور مشرکین کا سب سے بڑا ظلم یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے تھے، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔